آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں کہ نیب ترامیم کالعدم قرار، عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز بحال ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 ترامیم کالعدم قرار دے دی۔ آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں کہ نیب ترامیم کالعدم قرار، عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز بحال ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ڈی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 ترامیم کالعدم قرار دے دی۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے سینئر اینکر پرسن ثاقب سلیم قریشی سے۔ جی ثاقب، بتائیے گا کہ نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئیں، عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز بحال ہو گئے، اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی عدیل، بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے، ناظرین کو، کہ ایک اہم فیصلہ چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے جاتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ جاری کیا جس کی امید کی جا رہی تھی، کیونکہ اس سے متعلق آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ سال 31 اگست کو عمران خان نے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جس میں نیب آرڈیننس بل جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے خلاف جاتے ہوئے اس کو منظور کیا گیا، جس میں پی ڈی ایم کی ان تمام اتحادیوں کو، ان تمام رہنماؤں کو فائدہ ہوا، جس سے کوشش کی جا رہی تھی کہ قانون کو کسی طرح گھر کی لانڈی بنایا جا سکے۔ لیکن آج سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ جاری کیا اور 31 اگست سے چلنے والی جو سماعتیں تھی، تقریباً 42 سماعتیں یہ پورے سپریم کورٹ میں رہی ہیں، اور ان سماعتوں میں سے 25 سماعتوں کی جو ہے وہ عمران خان کے وکلاء نے مکمل طور پر عدالت کو اس کے رجوع کرتے ہوئے تمام تر جتنے بھی نکات تھے پیش کیے، جبکہ 19 دلائل سماعتوں میں جو ہے وہ وفاقی حکومت دے سکی ہے۔ ان سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح 9 دفعات کو یا 9 نکات کو سپریم کورٹ نے اس وقت اکھاڑ پھینکا ہے، اس میں وہ تھے کہ جس میں ایک سب سے بڑا کرپشن سے متعلق جو کیسز تھے اس کی ایک رقم مقرر کی گئی تھی کہ وہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ سے اوپر نہیں جا سکیں گے، تو سپریم کورٹ نے اسے قدم قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کو صادر کیا ہے۔ یا ایک اور اہم بات میں آپ کو بتا چلوں کہ ان جو جب یہ سماعتیں شروع ہوئی تھی اور جب یہ بل پاس کیا گیا تھا تو سب سے زیادہ فائدہ اس کو اٹھانے والے آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور راجہ پرویز اشرف، جو اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، جو کہ رینٹل پاور پروجیکٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ تفتیش میں 12 بار شامل کیے جا رہے تھے، ان سب کو فائدے ہوئے تھے۔ تو بہرحال آج بڑا اہم فیصلہ، اور اس فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ قانون کی بالادستی یقینی طور پر ملک پہ آج بھی رائج ہے۔ ثاقب صاحب، بتائیے گا کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا آج مدت ملازمت کا آج آخری روز تھا، جو فیصلہ ہے کہ 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ آیا، تو آج ان کا آخری روز تھا اور یہ فیصلہ، تو اس حوالے سے مزید آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، قانون کبھی بھی کسی کے آنے یا جانے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چیف جسٹس صاحب کا یقینی طور پر آج آخری روز تھا بطور چیف جسٹس، جو انہوں نے عدالت میں گزارا سپریم کورٹ میں۔ اس سے قبل 2-1 روز پہلے ان کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ تو یقینی طور پر جس جج نے آنا ہے یا جس سرکاری ملازم نے آنا ہے، اس نے ایک مقررہ وقت پہ ریٹائر ہو جانا ہے مدت کے بعد۔ اس کا اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا آخری دن تھا اور انہوں نے بڑا فیصلہ دے دیا۔ جو بھی فیصلہ عدالتیں دیتی ہیں وہ آئین کے ماتحت ہے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کے ناظرین کے لیے یہ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ یہ جو کل عدم فیصلہ دیا گیا ہے، جو کل عدم اسے قرار دیا گیا ہے نیب کے اس قانون کو، جو کہ قومی اسمبلی سے بل کی صورت میں پیش کیا گیا تھا، پہلے یہ صدر پاکستان کو بھیجا گیا اور صدر پاکستان نے اس کو واپس بھیج دیا تھا۔ اب اس بل کو کیونکہ آئین کی بالادستی نہ کرتے ہوئے اسے منظور کروایا گیا اور اس سے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی گئی، تو یہاں پہ آرٹیکل 9، 14، 18 اس کی یقینی طور پر خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو عدالت نے، چیف جسٹس نے جو بھی فیصلہ دیا وہ آئین اور قانون کی روح کے مطابق دیا ہے۔ قانون اور آئین سے بالا تر اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں اتحادی جماعت کے رہنماؤں نے یقینی طور پر کوشش کی کہ کسی بھی طرح اس فیصلے کو، اس کو روکا جائے، اور آج ہم نے دیکھا کہ پروسیکیوٹر نیب وہ بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ اب اس پر مزید امپلیمنٹ کروانے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ آئندہ ایک روز میں حکومت پاکستان کا کیا روڈ میپ استعمال کرے گی۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب تھے، کہ جو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے لگے تھے۔ اب یہاں پہ 500 ملین تک کی جو تحقیق تھی اسے روک دیا گیا تھا، اور کوشش کی گئی تھی کہ صرف جس کا 50 لاکھ تک کا کیس ہوگا وہاں سے نیب جو ہے وہ انکوائری کرے گی۔ اور یہاں پہ جب عدالت نے ان تمام نکات پر ایک تفصیل، جیسے میں نے کہا کہ 42 سماعتیں 31 اگست سے لے کر اب تک ہوئی ہیں، اور اس میں وفاقی حکومت ناکام رہی ہے کسی
کسی بھی طرح کے نکات پیش کرنے میں جو آئین کے منافی نہ ہو. تو عدالت کا بہترین فیصلہ اور عدالت نے ثابت کیا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی آج بھی قائم اور انشاءاللہ رہے گی. اچھا ثاقب صاحب، یہ بتائیے گا کہ فیصلہ تو آ گیا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر عملی اقدامات جلد دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے بعد اب کوئی راستہ ہے نہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اپیل کا اختیار ہوتا ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کے بعد آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. تو اب کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، اب اس فیصلے کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی انسٹیٹیوشن میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. امپلیمنٹ کی جو آپ نے بات کی ہے، اس کا ایک مقرر مدت ٹائم مقرر ہے، کیونکہ قانون نیب کا پہلے سے بنا ہوا ہے. 27 نکات جو ہیں، 27 چینجز جو ہیں وہ سابقہ حکومت نے، یہ جو نگراں سیٹ اپ وہ گیا تھا، پی ڈی ایم حکومت گئی تھی، انہوں نے 27 نکات کے ساتھ چینجز کی گئی تھی، جس میں سے طویل، جیسے میں آپ کو بتایا کہ سماعتوں کے بعد 42 سماعتیں ہوئیں، اس میں صرف 9 کو ریفیوز کیا گیا، اور 9 بڑی اہم تھی کہ کیسز کب کب اور کہاں کہاں کے ہوں گے. تو قانون یقینی طور پر بن چکا ہے، قانون کا امپلیمنٹ شروع ہو چکا ہے. اب صرف وہ جو امپلیمنٹ کی گئی تھی، جو امینڈمنٹس کی گئی تھی، وہاں تک وہ رکا ہوا تھا. آج فیصلہ آنے کے بعد وہ آج ہی کی تاریخ سے امپلیمنٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ ثاقب سلیم قریشی، آپ اپنی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئیں. عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز بحال ہو گئے. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 ترامیم کالعدم قرار دے دی. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنی مدت ملازمت کے آج آخری روز اس کیس کا فیصلہ سنایا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے پر اختلاف کیا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے. 500 ملین کی حد تک کے ریفرنس نیب دائرہ کار سے خارج قرار دینے کی شک کالعدم قرار دی جاتی ہے. تاہم سروس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی شکیں برقرار رکھی جاتی ہیں. 50 کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بحال کر دیے گئے ہیں. ناظرین، A1 ٹی وی کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی.